عورت کے لیے شرم و حیا سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں، اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ اے علی، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ آپ سے ایسی چیز کی فرمائش کروں جو آپ کی قدرت سے باہر ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا دوست اس کی عقل اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم دیا: سوتے وقت دروازہ بند کرنا، مشکیزے کا منہ باندھنا، برتن ڈھانکنا، سوتے وقت چراغ بجھا دینا۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان کا مرتکب مرنے سے پہلے پہلے ان کا عذاب بھگت لیتا ہے: ظلم، قطع رحمی اور جھوٹی قسم۔ اچھی بات جو بھی کہے لے لو، خواہ وہ شخص خود اس بات پر عمل نہ بھی کرتا ہو۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ عورت کے لیے شوہر کو راضی کرنے سے بڑھ کر کوئی شفاعت نہیں۔ جو شخص فرض نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا، اگر وہ بد نصیب ہوگا تو اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست سے مٹا کر خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک مومن کے لیے بدترین دشمن اس کی بری زوجہ ہے۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے، اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ جان لو کہ تمہاری اولاد تم سے ہے، دنیا اور آخرت میں ان کی نیکی اور بدی تم تک پہنچ سکتی ہے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا اہتمام کیا۔ جن کے ہاں اولاد نہ ہو وہ نیت کریں کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام علی یا حسین رکھوں گا، تو خداوند عالم انہیں بیٹا عطا کرے گا۔ تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ جب مومن خواب میں بھی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر اس کے بدن میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ نیکی وہ ہے کہ جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا کمال عقل اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بے وقوفوں کا شیوا اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں مشغول نہ کرو،
کہ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ گے۔ نادانوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما، گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ خدا جھوٹ بولنے والے کو نسیان یعنی بھول جانے والی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے یعنی قبول ہو جائے، تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جو تمام سردیوں میں سردی سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے روزانہ 3 لقمے شہد نہار منہ کھائے۔ جب تم سیب کھانا چاہو تو پہلے اسے سونگھ لو پھر کھاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ 8 افراد انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ مسواک نہ کرنے والا، تنگ مقام پر کھل کر بیٹھنے والا، بے مقصد کاموں میں پڑنے والا، لا علم ہونے کے باوجود بحث و جھگڑا کرنے والا، بغیر بیماری کے خود کو بیمار سمجھنے والا، بغیر مصیبت کے زینت کو ترک کرنے والا، اپنے دوستوں سے حق بات کی مخالفت کرنے والا، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والا، کنجوس کو آرام نہیں، حسد کرنے والے کو خوشی نہیں، بادشاہوں میں وفا نہیں، جھوٹا بہادر نہیں، اور بے وقوف آقا نہیں۔ دسترخوان پر زیادہ دیر بیٹھو، یہ ایسا وقت ہوتا ہے جو تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوتا۔ روزی نہ کمانے والے کی اللہ عبادت بھی قبول نہیں فرماتا، اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوگی۔ تلاش معاش تم پر واجب ہے۔ مومن کے لیے صبح کے وقت کچھ کھائے بغیر گھر سے جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ صبح کو کھانا کھا کے جانا عزت و احترام کا باعث ہے۔ دنیا کی مثال سمندر کے کڑوے پانی جیسی ہے۔ اسے پیاسا جس قدر پیتا جائے گا اس کی پیاس بھی بڑھتی جائے گی، اور آخرکار اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ نفیس اور عمدہ لباس پہننے سے دشمن ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہو، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت کی محبت گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے ہوا درختوں کے پتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تندرستی کی حالت میں
آدمی کا 1 درہم صدقہ کر دینا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جس شخص میں کنجوسی، حسد اور بزدلی ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ جب تمہاری زندگی میں 2 ایسے راستے آ جائے کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ 4 ہستیوں کا خرچ اٹھانا واجب ہے: ماں باپ، اولاد اور تیری بیوی۔ اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ اور نہ ان کے پاس بیٹھو۔